الحمد للہ نحمدہ ونصلی وعلی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامامی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرمی۔ پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء، اور مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ حمد و صلات کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر، اور اس سوشل لنک کے ذریعہ سے پوری دنیا سے ہمیں دیکھنے اور سننے والے احباب محبت، الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم ایک پاک ولی کامل عارف باللہ فنا فی ذات سبحانی مظہر شان غوث جلی حضرت خواجہ اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار سے خطبہ جمعہ کے لیے براہ راست آپ تک یہ پیغام قرآن و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی وہ قرب و بود سے اس نورانی بارگاہ میں آ کر اللہ کے حضور سرب سجود ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ گزشتہ جمعہ جس طرح کے ہمارا یہ موضوع تھا اولیاء اللہ کی شان قرآن کی روشنی میں، آج پھر اسی کا دوسرا حصہ اور وہاں سے بات کو آگے لے کر چلیں گے۔ موضوع تو اتنی گہرائی والا ہے اور اتنا طویل ہے کہ اس کو سم اپ کرنا اور مکمل کرنا تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ جس کی شرح و بسط نے قرآن نے ایسے کھول دیا ہو کہ ان کے حیات، ان کی ممات، ان کے روز و شب کو قرآن بیان کرے تو وہاں بندے تو اس بات پر پھر عاجز ہیں بھائی۔ تو بات ہم ولایت کی کر رہے ہیں، تو گزشتہ جمعہ ہم اس بات پر پہنچے تھے، پہلی بات تو یہ تھی کہ پیر ہونا اور چیز ہے، ولی ہونا اور چیز ہے۔ تو ہم ولایت کی بات کر رہے تھے، اور ولایت کو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کا مظہر قرار دیا ہے، اور فرمایا صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں جبرائیل وحی لے کر آتا ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام کے تحت اس کے سینے کو کشف کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور الہام کا اس پر ورود ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ولایت کے اندر دو تین قسم کی لوگ ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول مبارک ملتا ہے، جسے حضرت سید محمد بن مبارک کرمانی میر خورد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اور سیر الاولیاء کا صفحہ نمبر 483 ہے۔ فرماتے ہیں کہ اولیاء تین طرح کے ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جنہیں خود بھی معلوم نہیں کہ میں ولی ہوں کہ نہیں،
اس کو اس بات کی خبر نہیں ہے اور لوگوں کو بھی خبر نہیں ہے یہ ولی ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بندہ ولی گردانا جاتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں خلق تو کہتی ہے اور انہیں خود اس بات کا انکشاف نہیں ہے، لیکن لوگوں کی زبان پر ہے۔ اور پھر یوں بھی آیا ہے کہ ولی کو خود تو معلوم ہے لیکن لوگوں کو اس کے فہم، اس کے مقام، اس کی شان کا ادراک نہیں ہے۔ اور تیسرے خواجہ صاحب فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جنہیں خود بھی معلوم ہے کہ میں ولی ہوں اور مقام ولایت پر مجھے متمکن کیا گیا ہے، اور لوگوں کی زبان پر بھی ان کی ولایت، ان کی خوبی، ان کا چرچہ، ان کا تقوی موجود رہتا ہے۔ اب حضرات گرامی قدر، چونکہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں ان باتوں کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو قرآن نے جنہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا ٹائٹل دیا ہے کہ اللہ اس ولی کی یہ شان بیان کر رہا ہے کہ میاں نہ تو اس کو دنیا میں کسی کا خوف ہے، نہ وہ دنیا کا ڈر ہے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، یار یہ کام نہ کیا تو برادری ناراض ہو جائے گی، یہ کام نہ کیا تو گھر والے ناراض ہو جائیں گے، یہ کام نہ کیا تو دوست یار سجن ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے ولی کی کوالٹی کو قرآن بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس کے ہاں نہ تو دوستوں کو راضی کرنا، نہ رشتہ داروں کو راضی کرنا، نہ برادری کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے، بلکہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے درپے ہوتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ وہ دن کہ جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جس دن ہر کسی کو اپنی اپنی فکر ہوگی، اور وہ دن کہ جس دن باپ بیٹے کے پاس، بیٹا باپ کے پاس، بھائی بھائی کے پاس، بہن بہن کے پاس، ماں بیٹی کے پاس، بیٹی ماں کے پاس، عزیز عزیز کے پاس جائے گا کہ ہم دنیا میں تو ایک دوسرے کے ساتھ دستو بازو بن کے رہتے تھے، وہاں تو ایک دوسرے کے بغیر نہ ناشتہ، نہ لنچ، نہ ڈنر ہوتا تھا، لیکن آج کیا وجہ ہے؟ بھائی 2 نیکیاں مجھے دے دے، دوسرا کہے گا 4 مجھے دے دے، تیسرا کہے گا 10 مجھے چاہیے، لیکن وہاں لا لا کی آوازیں آ رہی ہوں گی، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوگا مجھے تو خود اتنی نیکیوں کی ضرورت ہے، بھائی میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ 10 طلب کرنے والا جس کے پاس جائے گا اسے 20 نیکیوں کی ضرورت ہوگی، 20 والے کو 40 ہوگی، تو ہر کوئی پریشان ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لیکن اس دن بھی پریشان نہ ہونا، ایک گروہ ایسا قدسی صفات ہوگا، ایسی جماعت موجود ہوگی، یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الا المتقین، وہ تقوی والے، وہ پرہیزگار، وہ صوفیاء۔ دنیا میں تو وہ بڑے تنگ دست، تنگ حال ہو کے رہے، دنیا میں تو مفلسی ان کے گرد چکر کاٹتی رہی، دنیا میں تو جب سے انہوں نے عشق کا دعویٰ کیا تھا تو پھر فقر کے لیے تیار رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ایک صحابی رسول نے حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے پیار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سوچ تو کیا کہہ رہا ہے، سوچ کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے، محبت ہے۔ پھر فرمایا سوچ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تیسری مرتبہ جب یہی الفاظ دہرائے تو میرے آقا نے فرمایا پھر سن، فقر کے لیے تیار ہو جا، مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر دنیا نہیں پاس رہے گی بھائی، پھر تو یہ تیرے ہاں مفلسی تنگ دستی ہوگی، لیکن حال اور کیفیت کیا ہوگی کہ اگر ابو بکر صدیق جیسا تاجر جب دنیا کو ٹھکرا کر عشق رسول سینے میں لا کر بیٹھے تو حال یہ ہوتا ہے خدا کا سلام بھی آتا ہے اور درد کا حال بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں رب فرماتا ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور ان کی کوالٹی پھر اللہ بیان فرما رہے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے بھی ہیں، صاحب تقوی بھی ہیں۔ یا اللہ انہیں کیا دیا جا رہا ہے؟ فرمائے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور کرم بالائے کرم یہ ہے، یہ اتنا ارشاد فرمانے کے بعد
ان کا مقام، ان کی کوالٹی، ان کی شان، اولیاء اللہ کی شان بیان قرآن کرنے کے بعد پھر رب فرماتا ہے، حالانکہ رب ہے بھائی قادر مطلق ہے، اللہ جو فرما دے تو بس ٹھیک ہے، فرما دیا۔ رب پھر کیا فرما رہا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہوتا، اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہوتا۔ یعنی یہ وہ لوگ جو اعمال صالح کے در پہ رہے تو قرآن آج ان کی شان یوں بیان کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اے لوگو، یہ جو ولایت کا مفہوم ہے جسے تم نے اپنے خیال اور من سے بنا لیا تھا، وہ صداقت میں مبنی نہیں ہے۔ یا اللہ صداقت پہ کون سا مفہوم جو ہے مبنی ہے؟ تو رب کہتا ہے میرے قرآن کی طرف آؤ۔ دوسرے مقام پر آئیے حضرات، قرآن مجید پیش کر رہا ہوں جا بجا۔ یہ پہلے سورہ یونس تھی، آیت نمبر اس کی جناب 62 سے 64 تک تھی، 11واں پارہ ہے۔ اب آتے ہیں سورہ توبہ، آیت نمبر 120 ہے، یہ بھی 11واں پارہ ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العزت اپنے محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ شان، یہ مقام روز محشر بھی، دنیا میں بھی جاہ جلال حشمت کیسے ہے؟ تو بھئی قرآن نے اس کی تصریح کی ہے، فرمایا بے شک اللہ تعالی لا یضیع اجر المحسنین، لا یضیع ضائع نہیں کرتا۔ کیا اجر؟ کن کا؟ محسنین کا۔ آگے آ جائیے، سورہ حجر ہے، آیت نمبر 45 اور 46 ہے، 14واں پارہ ہے۔ فرمایا گیا ان المتقین فی جنت و عیون ادخلوها بسلام آمنین۔ سبحان اللہ، قرآن ہے یار۔ ہم نے اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کا جو عقیدہ رکھا ہے یہ قرآن پر مبنی ہے بھائی، قرآن سے رکھا ہے۔ جو قرآن سے ہٹے ہم اسے ولی نہیں مانتے تو عقیدہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ عقیدہ تو عقد سے ہے، گانٹھ لگی ہوئی ہے، گرہ لگی ہوئی ہے، عقیدہ اسے کہتے ہیں۔ عقیدہ گرہ کو کہا جاتا ہے، عقد سے ہے۔ نکاح کر لیتے ہو نا عقد، کبھی ہم نے لفظوں پہ غور نہیں کیا۔ ہر بندہ کہتا عقد ہے جی فلاں کا، اس کا مطلب کہ فلاں مرد کی فلاں عورت کے ساتھ آج رشتہ ازدواج ہے اور ایسی گرہ لگ چکی ہے کہ اب ان سے مضبوط ان کا کسی کے ساتھ رشتہ نہیں ہے۔ تو عقیدہ بھی عقد سے ہے، اپنے ایمان پر گرہ لگ جانا، قائم ہو جانا، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ یہ بات کہی تھی کہ نظریے بدلتے رہتے ہیں، عقیدے بدلتے نہیں ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ چونکہ قرآن سے ہے۔ اب یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا یقیناً پرہیزگار اس دن باغوں اور چشموں میں آباد ہوں گے، انہیں حکم ملے گا داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں خیر و عافیت کے ساتھ، بے خوف ہو کر۔ اب یہ اللہ رب العزت ان کا یہ مقام بیان کر رہے ساتھ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے اور پھر نیک اعمال کرنے کے بعد ہم نے ان کی نیکیوں پر انہیں اجر دیا، اور دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائی۔ سورہ مریم آیت نمبر 76، 21واں پارہ، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَقِيَّاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا اور زیادہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالی ہدایت یافتہ لوگوں کے نور ہدایت کو۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ ہدایت یافتہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، فرمایا گیا رب تعالی ان کی ہدایت کے نور کو، پتہ چلا جو ہدایت کے راستے پہ آتا ہے اللہ رب العزت ان کے ہدایت کے نور میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، ان پہ کرم فرمایا جاتا ہے، اور فرمایا ان کے
ہدایت، نور ہدایت کو اور باقی رہنے والی نیکیاں، اور بہتر ہیں رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، اور انہی کا انجام اچھا ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو ولیوں کی شان کیا ہے، ولیوں کا مقام کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ ان کا ظاہر بھی تم سے بہتر ہے۔ اچھا ساڈا عقیدہ کی ہے کہ ولی ہم سے افضل ہیں، یہی عقیدہ نا؟ کس وجہ سے؟ کپڑے پہننے کی وجہ سے؟ نہیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ کوئی برادری کی وجہ سے؟ نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اس لیے ہم سے افضل ہیں۔ اب قرآن نے اس کی صراحت بیان فرمائی ہے، اس لیے افضل ہیں کہ وہ ہدایت کی طرف آ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ جو ہم نے بات کی تھی انعام یافتہ، تو انعام یافتہ جو ہیں ان کے لیے اب ہدایت کا نور بڑھایا جا رہا ہے، ہدایت کا نور بڑھایا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ لوگ ثواب کے اعتبار سے بھی تم سے افضل ہیں، انجام کے اعتبار سے بھی تم سے افضل ہیں۔ آگے آؤ جناب، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مریم آیت نمبر 92 پارہ 21واں۔ فرمایا بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، پیدا فرمائے گا اللہ تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں۔ اب جو ولایت کی محبت ہے، بھئی آپ نے کبھی غور کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے، اس دور میں، اس علاقے میں جلوہ گر ہوئے کہ جہاں کفر و الحاد اور جہالت کا بول بالا تھا، اور ان حالات میں کہ جب سارا زمانہ ان کا مخالف ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام حق کو لوگوں تک پہنچایا۔ یہی منشور ولایت کا ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی داتا علی حجویری کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اولیاء کبار کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آج کے دور کے بھی جو اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ جب آئے تو اس علاقے میں وہ نہ تو ساتھ کچھ لے کر آئے، نہ ان کے ہی پاس کچھ تھا ماں سوائے اللہ کے ذکر کے اور نبی پاک کے عشق کے۔ دو ہی چیزیں تھیں، زبان اللہ کے ذکر سے تر تھی، دل عشق رسول سے آباد تھا۔ اب پھر ان کی محبت لوگوں کے دل میں ڈالنے والا کون تھا؟ خدائے وحدہ لا شریک۔ اب اگر بندے ڈالتے تو بندے اپنی زبان پہ بات کرتے، اپنے علاقے پہ بات کرتے، دوستوں یاروں سے بات کرتے۔ جب رب نے محبت ڈالی تو پھر ہمہ تما ہر کسی کے دل میں اس محبت کا فروغ ہوا، اور کشاں کشاں قافلے چلنے لگے کہ چلو داتا گنج بخش کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کشاں کشاں قافلے چلنے لگے کہ چلو بابا فرید کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس ولایت کو اللہ رب العزت نے دوام عطا فرمایا تھا، اور جو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اجر غیر ممنون، ہم ان کے اجر کو ایسا بڑھاتے ہیں کہ لمحے گزرتے رہتے ہیں، اجر بڑھتا رہتا ہے۔ اجر غیر ممنون کی تعریف ہی یہ ہے کہ لمحے گزرتے رہتے ہیں، اجر بڑھتا رہتا ہے، اور ان کی حیات پر سبحان اللہ سورہ القمر ہے، آیت نمبر 54 اور 55 ہے، 27واں پارہ ہے۔ فرمایا ان المتقین فی جنت و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بے شک پرہیزگار باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، بڑی پسندیدہ جگہ میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ بھئی یہ وہ لوگ ہیں نا، جب فرمایا جائے گا کہ بھئی جن لوگوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا تھا ان کو جنت مل گئی، جی یا رب العالمین مل گئی، تو رب فرمائے گا پھر یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ یہ افسردہ پریشان چہروں والے کیوں ایک طرف کھڑے ہیں؟ کیا ان کو جنت کی الاٹمنٹ نہیں ہوئی؟ یا اللہ ان کو بھی ہو گئی ہے۔
رب فرمائے گا پھر گئے نہیں؟ تو فرشتہ مخاطب ہوگا کہ ہاں بھائی تمہیں جنت ملی ہے تو گئے نہیں جنت میں؟ تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ تیرا ایک وعدہ تھا، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں گا، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یا اللہ ہم نے دنیا کی باتیں، دنیا کی بکواسات، دنیا کی لغویات، دنیا میں تکالیف، دنیا میں پریشانیاں، دنیا میں پتھر کھائے، یا اللہ ہر وقت تیری رضا کے لیے گزارا، تو ہم نے جنت کے لیے تو نہیں گزارا تھا۔ اب یہاں تجارت بدل رہی ہے۔ ہم کس بات کے تاجر ہیں؟ کام نہیں ہوتا یار نماز پڑھیں، بندے سے پیسے لینے نہیں مل رہے نماز پڑھیں۔ یہ بڑے لوگ فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، ملاقات، جناب 2 مہینے ہو گئے نمازاں بھی پڑھنا کام نہیں ہوتا۔ بھائی کام کے لیے تو نماز نہیں ہے، نماز تو عبادت ہے۔ جناب میں جو ہے قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتا ہوں، کام نہیں ہوتا۔ بھائی وہ تو ہمارے لیے قرآن پڑھنا نبی کی سنت ہے، سننا فرض ہے، ہدایت کا پیغام ہے۔ قرآن پڑھنا تو عبادت ہے، نماز پڑھنا تو عبادت ہے۔ اب کام کاج یا دنیاوی اغراض کے لیے قرآن کی تلاوت یا نماز کو درمیان میں لے آنا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہماری تجارت کیا ہے؟ نماز پڑھیں گے جنت ملے، روزہ رکھیں جنت ملے۔ لیکن ولایت میں آ کر تجارت تبدیل ہو گئی ہے، تجارت بدل گئی ہے۔ یا اللہ ہم نے زندگی اس عمر پر تیری عبادت، تیری ریاضت میں نہیں گزاری، موسموں کے تغیر و تبدل کو برداشت کیا، ساری رات تیری رضا کے لیے گزاری، تو یا اللہ یہ ہم نے جنت کے لیے تو نہیں کیا تھا۔ رب فرمائے گا پھر تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ صاحبان ولایت ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ صاحبان ولایت ہیں۔ یا اللہ تیرا ایک وعدہ تھا کہ آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا۔ رب فرمائے گا اب فرشتوں دیکھو، کوئی جنت کا طالب، کوئی دنیا کا طالب رہ تو نہیں گیا؟ یا اللہ سارے چلے گئے۔ اب رب فرماتا ہے میرے اور ان کے درمیان جو حجاب ہے اس کو ہٹا دو، حجاب ہٹا دو، پردہ ہٹا دو، تاکہ یہ میرے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں۔ بھائی جن کی تڑپ اور طلب محبوب کا دیدار ہو جائے، وہاں تصنع آ سکتی ہے، ریا آ سکتی ہے، بناوٹ آ سکتی ہے۔ جن کی طلب ہی بدل گئی، تڑپ ہی بدل گئی، ان کے دل کا خیال ہی بدل گیا، اور وہ خیال دنیاوی اغراض پر نہیں ہے، اور ان کا شان اور مقام سورہ الغاشیہ آیت نمبر 8 تا 16 30واں پارہ، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ یار جن کو اللہ شان دے رہا ہے، بھئی اگر 2-4 لوگ اس عزت کو تسلیم نہ کریں تو اس کی عزت میں فرق آ سکتا ہے، اس کی شان میں فرق آ سکتا ہے، اس کے مقام میں فرق آ سکتا ہے۔ جسے رب فرمائے کہ میں انہیں یہ مقام دے رہا ہوں، میں انہیں یہ شانیں دے رہا ہوں، میں ان پر اپنی یہ کرم نوازی فرما رہا ہوں۔ تو گزشتہ جمعہ ہم نے جہاں بات چھوڑی تھی وہ کیا تھی کہ اگر جناب سورج راستہ بدل سکتا ہے، ان کے دروازے پر بیٹھنے والا کتا سلامت رہ سکتا ہے، تو ان کی اپنی حیات کی شان کیا ہے؟ ان کی اپنی حیات کا مقام کیا ہے؟ ان کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا، جو میں نے حدیث سے پاک پڑھی تھی، تو اس کی ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کی توضیح نہیں کی تھی، کہ جو فرمایا ہے کہ آنکھ تو اس کی ہے، دیکھنے والا خدا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کان تو اس بندے کا ہے، سننے والا خدا ہے، زبان تو اس بندے کی ہے، بولنے والا خدا ہے۔ اب 2 طرح کے
لوگ اس کو پڑھ کے دو طرح کے نظریات بناتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا ہو گئے، تو معاذ اللہ وہ بھی کافر ہو گئے۔ جو یہ سوچے یا اس سوچ میں چلا جائے تو دائرہ اسلام سے ہٹ جاتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو یہ سمجھے کہ ہاں بھئی یہی خدا ہو گیا بندہ، خدا تو کسی کو آپ کہہ نہیں سکتے، چونکہ اولیاء اللہ کا جو ماٹو اور پیغام تھا وہ تو توحید کا پیغام تھا، اور اولیاء اللہ نے تو آ کر کفر و الحاد کو ختم کیا، اولیاء اللہ نے آ کر تو ان غلط رسومات کا خاتمہ کیا، اولیاء اللہ نے آ کر قرآن کے پیغام کو عام کیا۔ تو یہ لوگ بھی غلط ہو گئے۔ دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ بھئی یہ چونکہ آنکھ اس کی ہے، دیکھنے والا خدا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب دیکھ تو اللہ ہی سکتا ہے، تو اس بندے کو تو یہ شان مل ہی نہیں سکتی۔ دو طرح کے لوگ پائے گئے، ایک نے بالکل انکار کر دیا، دوسرے نے اس اقرار کو بڑھا لیا۔ تو حضرات اس کو جو محدثین نے لکھا ہے، عرفاء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں آنکھ اس بندے کی ہے، دیکھنے والا خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے رب کے عشق اور محویت میں استغراق کے عالم میں ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کی خبر نہیں ہوتی، وہ اپنے مولا کے دیدار کی طلب اور تڑپ پہ ہوتا ہے۔ اب آنکھ اس کی ہے، دیکھنے والا خدا ہے، کیونکہ یہ بندہ اپنے خدا کے مرہون منت ہو گیا ہے، اور اس لیے اس کے پاس دنیاوی اغراض نہیں ہے۔ تو جب یہ بندہ ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شود، جب یہ بندہ اس کے ذکر میں اس قدر غلبے میں، استغراق میں، محویت میں ڈوب چکا ہے، تو پھر حال یہ ہے کہ دیکھنے والا اللہ تو چونکہ سمیع بصیر ہے، قادر مطلق ہے، تو اب رب اس آنکھ سے بھی تو دیکھ سکتا ہے نا بھائی۔ جو سمیع بصیر ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ اگر گنتی کرے تو گنتی میں فرق آ سکتا ہے، لیکن اللہ کی گنتی میں فرق ہو سکتا نہیں۔ تو اسی طرح کان اس بندے کے ہیں، سننے والا خدا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے رب کے اتنا قریب ہے، اپنے رب کے قرب میں ہے، اپنے رب کی رحمت کے حصار میں ہے، اپنے رب کی یاد اور طلب اور تڑپ میں اس قدر محویت کے عالم میں ڈوبا ہوا ہے کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا میں نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، فرمایا خود تو دنیا میں رہو، خود میں دنیا نہ رکھو۔ فرمایا یہ بندہ جو میرا ولی ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کے قرب اور حصار میں ہے، آپ نے اندازہ کبھی کیا ہے کہ بندے بیمار ہوتے ہیں، 2-4 ماہ کسی کو فالج ہو جائے، یا کوئی کوما میں چلا جائے، یا کسی پر کوئی ایسا اٹیک ہو جائے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بندہ اگر چارپائی یا بیڈ پہ لیٹا رہے تو 15-20 دن، مہینے کے بعد کیا کہتے ہیں، اسے بیڈ سول ہو رہے ہیں، لہٰذا اس کی کروٹ کو بدلیں تاکہ بیڈ سول نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے جو میرے تھے 309 سال میں نے ان پر نیند کا غلبہ کیا، لیکن حال یہ رہا کہ ہم اس کی کروٹیں بھی ان کی بدلتے رہے، اور سورج کو حکم دیا۔ 15واں پارہ ہے، سورہ الکہف ہے، سورج کو حکم دیا آتے اور جاتے ہوئے راستہ پلٹتا رہے، تاکہ ان میرے محبوبوں پر جو میں نے نیند غالب کی ہے ان کے جسموں کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ محویت کا عالم یہ ہے کہ خدا جن کی کروٹیں بدلتا ہے، اور وہ لوگ امت مصطفیٰ کے ولی نہیں ہیں۔ 2 روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل کے ہیں، دوسری یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، ان کی تعلیم پر تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، اور وہ لوگ جو زمانہ فطرت میں، زمانہ فطرت اسے کہا جاتا ہے جس دور میں کوئی نبی موجود نہ ہو ظاہری طور پر، تو وہ زمانہ فطرت کے لوگ تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا پہ رہنے والے اور ان کے پیروکار
اللہ کی عبادت رضا اور اللہ کی رغبت چاہنے والے اور اللہ کی عبادت چاہنے رکھنے والے اور اللہ کی تڑپ اور طلب میں مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والوں کی حال اور شان یہ ہے کہ وہ 309 سال ان کی کروٹیں بھی تبدیل ہوں اور پورا قصہ قرآن میں موجود ہو اور اس کتے کا بھی ذکر آئے جو ان کی دہلیز پر آ کر بیٹھا ہو، ان کی دہلیز پر آ کر بیٹھا ہو، تو پھر امت مصطفیٰ کے ولیوں کی شان کیا ہوگی؟ تو اس کی زبان اللہ کی زبان جو یہ کہتا ہے وہ رب کا حکم سنا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے چونکہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے اور اس کے احوال، اقوال، افکار، گفتار، ہر چیز اللہ رب العزت کے تابع ہے اور اللہ رب العزت کے پیغام حق کو پہنچانے کے لیے ہے، تو فرمایا گیا اب اس کی حال اور کیفیت یہ ہے کہ زبان تو اس بندے کی ہے، بولنے والا خدا ہے۔ یعنی جب یہ بول رہا ہے تو اس کا لمحہ بلمحہ اللہ کی قربت میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی محبت میں ہے، اللہ کی طلب میں ہے اور اللہ رب العزت کی محویت اور استغراق میں ہے۔ تو حالت اور کیفیت یہ ہے، ہاتھ اس کے ہیں تو گرفت اللہ وحدہ اللہ شریک کی ہے، قدم اس کے ہیں تو مشیت اس کی ہے۔ تو حضرات یہ ولایت جو ہے وہ نبوت کا مظہر ہے اور عکس جمیل ہے۔ ہم نے اس پر اپنے عقائد کو اس بات پر کامل و اکمل رکھنا ہے اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ عقیدت، محبت، وابستگی اس امر پر ہے کہ ولایت کی شان، ولایت کی عزت قرآن بیان کرتا ہے اور قرآن نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے اس میں اولیاء اللہ کی شان اور صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اب بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرنا ہم سب کے لیے لازم امر ہے۔ لیکن اب چونکہ ہم نبی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبی پاک کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، اس پر حضرت امیر ملت علیہ رحمہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو نبی کی حد ہی معلوم نہیں تو بڑھائے گا کیسے بھائی؟ کسی کو حد ہی معلوم نہیں تو بڑھائے گا کیسے؟ اسی طرح بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ولیوں کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ رب نے حد رکھی کوئی؟ اگر تو ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کریں تو عقیدہ غلط، اللہ کے برابر کسی کو سمجھے تو عقیدہ غلط، لیکن اللہ کے ساتھ واصل کرنے کے لیے، وصل پانے کے لیے، وصال حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس آئیں جس کو وصل موجود ہے، تو یہ تو عقیدہ قرآن دے رہا ہے۔ اب جب قرآن کہہ رہا ہے انعم اللہ علیہم، میرے یہ انعام یافتہ ہیں، جب قرآن کہتے ہیں میرے یہ دوست ہیں، جب قرآن کہتے ہیں میرے یہ قریب ہیں، اب قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں قرب چاہیے، تمہیں سیدھا راستہ چاہیے، تمہیں ہدایت چاہیے، تمہیں نور عرفانی الہی چاہیے، تمہیں نور ہدایت کی ضرورت ہے، تو پھر کیا کرو؟ اب قرآن ہے بھائی، ہر روز ہم مسجد میں باوضو ہو کر یہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اب رب یہی تو فرما رہا ہے کہ ان کا راستہ مجھ سے مانگو جن پر میرا انعام ہے، اور انعام یافتوں کی صراحت اللہ رب العزت نے بڑی بلاغت کے ساتھ ہمیں سمجھا دی۔ اور اب رب چاہتا ہے، رب یہ فرماتا ہے اگر تمہیں بھی انعام کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، تمہیں بھی رہنمائی کی ضرورت ہے، تو ان کے قریب آ جاؤ، ان کا قرب حاصل کر لو، تمہیں بھی رہنمائی مل جائے گی۔ اور اب اللہ رب العزت نے اس بات کی بھی صراحت وضاحت دے دی ہے کہ صرف دنیا کی نہیں، فرمایا آخرت میں بھی۔ دنیا ان کے ساتھ گزارو، حشر بھی ان کے ساتھ کر دیں گے۔ دنیا میں اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا، سانگا یاری دوستی میرے ولیوں سے بنا لو، تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ ہی کریں گے۔ آؤ حضرات، ان دو جمعوں کی
گفتگو سے آج ہمیں یہ عقیدہ اس بات پر مضبوط ہونا جانا چاہیے کہ ہم کسی بندے، کسی مولوی، کسی پیر کے یا کسی صوفی یا کسی ایجنٹ کے کہنے پر ولایت سے محبت نہیں کرتے۔ ولایت سے محبت، ولایت سے عقیدت، ولایت سے دوستی اور ولیوں کی معیت، رفاقت، سنگت اس امر پر رکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کسی امر کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، رب نے ہمیں یہ بات حکماً ارشاد فرمائی ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ تمہارے اچھے دوست ہیں، ان کی دوستی اختیار کر لو۔ اور یہی تو مولانا روم نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء، اگر تو چاہتا ہے کہ میں رب کے ساتھ بیٹھوں، اگر تو چاہتا ہے۔ اگلا جمعہ چونکہ ہم حدیث کی روشنی میں شروع کریں گے تو پھر یہاں سے بات شروع کریں گے کہ بیٹھنے سے حدیث پاک میں اس پر کیا مفہوم ہے۔ تو مولانا روم نے یہی کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں، او نشینت آ بہ جا در حضور اولیاء، اولیاء کے قدموں میں، اولیاء کے قدموں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ، صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔